اور اس کے الفاظ ہیں رجل دخل الجنہ، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے دروازے پر لکھا ہوا پایا کہ الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر، کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے اور جو آدمی قرض دیتا ہے اسے 18 گنا، تو گویا 8 گنا قرض کا ثواب صدقے سے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن دوسری روایت جو ابن ماجہ میں ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر صدقہ دیتا ہے، قرض دیتا ہے کسی کو، من ما اقرض مسلما مرتین الا کان کصدقتها مرتن، 2 دفعہ کسی کو قرض دینا یہ اس کو 1 دفعہ صدقہ دینے کے برابر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کا ثواب صدقے سے نصف ہے۔ تو اس کے درمیان علماء نے تطبیق کی مختلف صورتیں ذکر کی ہیں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تطبیق یوں دی ہے کہ اگر دیکھا جائے گا کہ اگر قرض کا مطالبہ کرنے والا جو قرض لینا چاہتا ہے وہ صدقہ کا مطالبہ کرنے والے سے زیادہ محتاج ہے تو پھر قرض دینا زیادہ افضل ہے، اور اگر صدقہ لینے والا زیادہ محتاج ہے تو پھر صدقہ افضل ہے، تو اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حیثیتوں کا فرق ہوتا ہے، بعض جہتوں کو دیکھا جائے تو قرض زیادہ افضل ہے، بعض جہتوں کو دیکھا جائے تو صدقہ زیادہ افضل ہے۔ اگر اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ سوال کرنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور قرض سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو قرض دینا افضل ہے کہ اس میں اس کو سوال کی ذلت سے بچانے کی ایک خوبی پائی جاتی ہے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ قرض دے کر آدمی واپس لیتا ہے لیکن صدقہ دے کر واپس نہیں لیتا، تو اس اعتبار سے صدقہ زیادہ افضل ہے۔ تو اگر ابتدا کو دیکھا جائے تو قرض کی فضیلت زیادہ ہے، انتہا کو دیکھا جائے تو صدقے کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ صدقہ افضل ہے یا قرض افضل ہے، بلکہ یہ حالات کے اختلاف سے، اشخاص کے اختلاف سے اس کا حکم مختلف ہوگا، کسی وقت قرض دینا افضل ہوگا، کسی وقت صدقہ دینا افضل ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اگلا سوال ام ادریس کنڈو سومرو سے پوچھ رہی ہیں کہ سورہ بقرہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر 3 دن میں سورہ بقرہ پوری کی جائے تو کیا وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ایک ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کر کے تو 2 دن میں یا 3 دن میں ختم کریں تو بھی سورہ بقرہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ الطاف حسین سبی سے پوچھ رہے ہیں کہ فرض کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں نمازوں کے اعتبار سے فرق ہے، اگر کوئی دوسری جماعت کھڑی ہوئی ہے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ مغرب میں تو ویسے ہی سنتوں کا موقع نہیں ہوتا، لیکن باقی نمازوں میں سنتوں کا موقع ہوتا ہے، تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، جماعت میں شریک ہونا لازم ہے۔ لیکن فجر کی نماز کا حکم مختلف ہے، فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ منقول ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی تھی اور وہ کسی ستون کے پیچھے سنتیں پڑھتے تھے پھر جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس میں اگر جماعت ملنے کی جب تک امید ہو تو اس وقت تک سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جس حال میں نماز ہو رہی ہے با جماعت اس میں سنتیں ادا نہ کی جائیں، برآمدے میں ادا کی جائیں، صحن میں ادا کی جائیں، جتنی جماعت سے دور آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں اتنا دور ادا کرنا چاہیے، اس میں کراہت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ جماعت کے قریب چلے جائیں گے تو کراہت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ جب جماعت کا وقت معلوم ہے اور آپ گھر سے دیر سے نکل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو نماز کھڑی ہوگی، تو آپ کو اگر جماعت میں پہنچنے کی امید ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ کے نکلیں، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ میں جیسے ہی مسجد پہنچوں گا تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، مجھے سنتیں پڑھنا پڑیں گی، تو آپ گھر میں سنتیں پڑھ کے پھر آپ جماعت کے لیے جائیں۔ اور اگر آپ چلے ہی گئے اور آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر اس کو دیکھیں کہ اگر جماعت ملنے کی امید ہے تو بار برآمدے میں، صحن میں، جماعت سے جتنا دور آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں۔ سب یہ جماعت ملنے کا کیا معیار ہوگا؟
آخری تشہد بھی مل ہاں، اس میں بھی اختلاف اقوال تو ہے۔ بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر ایک رکعت ملنے کی امید ہو تو پھر سنتیں پڑھنی چاہیے، اگر دونوں رکعتیں فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن متاخرین فقہا نے لوگوں کی غفلت اور نماز میں سستی کو پیش نظر رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ اگر آخری قعدہ ملنے کی امید ہے، جماعت میں شرکت آپ کی ہو سکتی ہے، چاہے قعدہ ہی میں ہو، تو آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اگلا سوال اہلیہ فرقان کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ عرفات اور مزدلفہ میں نماز قصر ادا ہوگی یا پوری؟ جی، اس پر پہلے ایک دفعہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے اور فتوے مختلف چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں بڑا انتشار ہوتا ہے۔ تو انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے، جس کو جس کے فتوے پر اعتماد ہے اس فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ دو فتوے الگ الگ کیا چل رہے ہیں؟ تو زیادہ تر ہمارے اہل افتاء اب اس بات کے قائل ہیں کہ مینا چونکہ مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہو چکا ہے، مکہ کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ مینا سے بھی آگے عرفات تک پہنچ چکی ہے، تو اس لیے مینا مکہ مکرمہ کا حصہ ہو گیا ہے۔ اس لیے مینا کے دنوں کو شامل کر کے، عرفات اور مزدلفہ کے دنوں کو شامل کر کے، تو اگر وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ آپ کا قیام ہے تو آپ مقیم شمار ہوں گے، اور اگر 15 دن سے کم قیام ہے تو آپ مسافر شمار ہوں گے۔ مقیم ہونے کی صورت میں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، مسافر ہونے کی صورت میں 4 رکعت والی نماز میں آپ قصر کریں گے۔ یہی زیادہ تر فقہا کا اور زیادہ تر اہل علم کا فتویٰ ہے، اور اس سلسلے میں جو مکہ مکرمہ کے حکومت ہے، بلدیہ ہے، وہاں کے جو علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب مینا کی الگ حیثیت نہیں رہی کہ وہ بالکل الگ جگہ ہو اور مکہ الگ جگہ ہو، بلکہ یہ ایک ہی جگہ ہے اور مینا مکہ مکرمہ کا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ اور اگر بالکل حصہ اس کو نہ بھی سمجھیں تو مکہ مکرمہ کی ضروریات اور اس کی مصلحتیں وہ اتنی دور تک چلی گئی ہیں، ورکشاپیں بنی ہوئی ہیں، مختلف کمپنیوں کے دفاتر بنے ہوئے ہیں، عرفات کے قریب یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، جو شہر کی ضروریات ہیں وہ بہت دور تک جا چکی ہیں۔ تو مینا کے فنائے مصر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور فنائے مصر میں بھی وہی حکم ہوتا ہے جو شہر کا حکم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام سب دنوں کو شامل کر کے بنتا ہے تو پھر آپ مقیم ہیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے، ورنہ آپ قصر کریں گے۔ دوسرا فتویٰ یہ چل رہا ہے کہ مینا کی حیثیت بالکل الگ ہے، وہ الگ جگہ ہے، لہٰذا مینا جانے سے پہلے دنوں کو دیکھیں گے، وہ 15 دن بنتے ہیں یا زیادہ بنتے ہیں تو پھر مقیم ہیں، ورنہ آپ مسافر ہیں۔ تو یہ فتویٰ بھی بعض علماء دے رہے ہیں۔ اب کسی کو جس پر اعتماد ہے وہ اس پر عمل کرے، وہاں بحث و مباحثہ کرنا، آپس میں اس کی وجہ سے الجھنا اور ایک دوسرے پر فتوے بازی کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ سفر حج جیسے مقدس سفر میں آپس میں اس طرح کی تلخیاں پیدا کرنا، اور خاص طور سے ایک شرعی مسئلے میں اس طرح کا بحث و مباحثہ پیدا کر دینا کہ آپس میں تو تکار ہو جائے، یہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ فتویٰ دونوں طرح کا ہے اور دونوں طرف اہل علم ہے اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہر ایک نے جس کو حق سمجھا اپنے اس کے سامنے جو دلائل تھے ان کے پیش نظر وہ فتویٰ دیا، تو اس لیے اس طرح کا اختلاف کوئی ایسی بڑی بری بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر کوئی تنقید کی جائے اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ وہاں اپنی عبادات کی حفاظت کریں اور اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، جس فتوے پر اعتماد ہے اس پر عمل کریں، دوسرے پر تنقید نہ کریں۔ مفتی صاحب کی کیا رائے ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے؟ ہماری رائے تو یہ ہے، ہم نے جتنی تحقیق کی ہے اس سلسلے میں مختلف مجلسیں بھی ہوئی ہیں، اور حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے شیخ سبیل جو وہاں کے بہت بڑے امام تھے ان کو خط لکھ کر یہ بات پوچھی تھی کہ یہ مینا کی کیا حیثیت ہے، یہ مکہ کا حصہ ہے یا اس سے خارج ہے، الگ مستقل جگہ ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کے الفاظ یہی ہیں کہ یہ مینا مکہ مکرمہ کے ایک محلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس سے ہم اسی نتیجے پر پہنچیں کہ اب وہاں یہ مینا مکہ کا حصہ ہو گیا ہے، لہٰذا پورے دنوں کو شمار کر کے دیکھا جائے گا کہ اقامت ہے یا سفر ہے، 15 دن بنتے ہیں یا نہیں بنتے، 15 دن یا اس سے زیادہ قیام ہو تو مقیم ہوگا اور ورنہ وہ مسافر ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا، انہوں نے تحقیقی جواب بھی دیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب سے مکہ مکرمہ سے محمد ممتاز ہی پوچھ رہے ہیں کہ ایک پروگرام میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے فرمایا تھا کہ دوران طواف بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ نہیں ہونا چاہیے،
اس سے طواف ناقص ہو جاتا ہے، لیکن حجر اسود کا استلام کرتے وقت چہرہ اور سینہ دونوں بیت اللہ کی طرف ہوتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور استلام کیسے کیا جائے؟ ہاں، مولانا حسین خلیل خیل صاحب نے جو بتایا وہ دوران طواف کا مسئلہ بتایا، اور استقبال اور استلام طواف نہیں ہے، یہ تو طواف سے پہلے ہوتا ہے نا، طواف تو استلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو استقبال میں تو مطلب ہی یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ طواف کی نیت کرتے ہیں، اور استلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے جا کر ہاتھ اس کی طرف کر کے تو اشارہ استلام کرتے ہیں۔ جو احرام کی حالت ہوتی ہے تو حجر اسود پر چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو اس پر ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا ٹھیک نہیں ہے، اس سے احرام کی خلاف ورزی ہوگی اور دم لازم آنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو صرف ہاتھ یوں اس کی طرف کر کے تو ان ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، اس کو اشارہ استلام کہتے ہیں۔ طواف اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جب شروع ہو جائے طواف، آپ طواف کر رہے ہوں تو اس وقت چہرہ اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی استقبال اور استلام میں تو چہرہ کیا ہی جاتا ہے بیت اللہ کی طرف، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ لیکن یہ استلام تو ہر چکر میں ہوگا؟ ہر چکر میں ہوگا۔ استقبال ایک ہی دفعہ ہوگا طواف کے شروع میں، اور وہ حجر اسود سے ذرا پہلے ہوگا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کر آپ طواف کی نیت کریں گے اور بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد آپ بالکل عین حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے اور استلام کا اشارے یوں کریں گے اور ان ہاتھوں کو چومیں گے، اور پھر سیدھے ہاتھ کو مڑ کر تو وہ آپ بیت اللہ آپ کے الٹے ہاتھ کو ہوگا اور آپ طواف شروع کر دیں گے۔ تو یہ چکر جب دوبارہ آپ پورا کر کے حجر اسود پر پہنچیں گے تو پھر استلام کا اشارہ ہوگا۔ تو استلام تو ہر چکر میں ہوتا ہے اور استقبال وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے شروع میں۔ بھی استلام ہر چکر میں ہوتا ہے تو سینہ تو ہو جاتا ہے حجر اسود کی طرف؟ ہاں، سینہ ہو جائے استلام کے لیے ہوگا نا، طواف کے دوران نہیں ہوگا۔ وہ گویا کہ چکر پورا ہو گیا اور ایک چکر پورا ہونے کے بعد پھر آپ استلام کر رہے ہیں، تو وہ اگر سینہ اس طرف کر کے کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو جب چکر آپ لگا رہے ہیں، چکر شروع ہونے سے ختم ہونے تک آپ سینہ اور چہرہ وہ بیت اللہ کی طرف نہ کریں، چکر پورا ہونے پر آپ استلام کے لیے اگر چہرہ حجر اسود کی طرف کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال سعودی عرب سے جزیل احمد صدیقی پوچھ رہے ہیں کہ کیا 8 ذی الحجہ سے مینا میں 5 نمازیں پڑھنا لازمی ہے یا صرف رات گزارنا؟ یہاں حج کنٹریکٹرز 8 ذی الحجہ کی صبح عمرے کے لیے حرم چھوڑتے ہیں، پھر ظہر یا عصر کے بعد پورے گروپ کو لے کر مغرب یا عشاء تک مینا پہنچتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مینا میں نمازیں پڑھنا یا رات گزارنا واجب فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نمازیں بھی وہاں ہوں اور رات بھی وہاں گزرے۔ لیکن اگر کوئی اجتماعی انتظامی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ پہلے نہیں جا پاتے اور آپ کی 5 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر بھی وہاں نہیں ہو پاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی اویس صاحب سے ہیں۔ مفتی صاحب، بلال احمد کوئٹہ سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو تو بغیر نیت کے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے نیت کرنا عین اسی وقت جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا اگر پہلے سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور عین وقت جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہے نیت نہیں کی گئی تو نماز اس سے ہو جائے گی۔ جی بہت نوازش۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز میں غلطی سے ظہر کی نیت کر لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، شاید ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں ارادہ تو جمعہ کی نماز پڑھنے کا تھا، لیکن جب زبان سے تلفظ کیا گیا تو جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کا لفظ نکل گیا، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ جی اگلا سوال فاروق احمد صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسبوق کو امام کے ساتھ سجدہ سہو والا سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر سلام پھیر دیا تو نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ مسبوق مقتدی اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو کے سلام میں سلام پھیر دے تو اگر جان بوجھ کر پھیرے بالقصد ارادے کے ساتھ تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اس نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو نماز ہو جائے گی اور آخر میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت نوازش۔ اسامہ ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں قصر نماز پڑھے
اور کچھ عرصے بعد معلوم ہو کہ وہ جگہ 78 کلومیٹر سے کم ہے تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہو؟ یہ اگر کوئی سفر کے اندر اس کو شرعی سفر سمجھتا رہا اور بعد میں اس کو علم ہوا کہ جس کو میں شرعی سفر سمجھ رہا تھا وہ شرعی سفر نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جتنی نمازیں میں اس نے قصر کیا تھا تو ان نمازوں کا اعادہ لازم ہے۔ جی بہت اچھا۔ اگلا سوال حنیفہ کوئٹہ سے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پلنگ کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، کیا یہ درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، پلنگ کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے، البتہ اگر پلنگ کے اوپر نقش و نگار ہو اور اس کی وجہ سے خشوع خضوع میں خلل آتا ہو اور توجہ بڑھتی ہو تو ایسی صورت میں پلنگ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی اگلا سوال حافظ افتخار کہ ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے جو وہ گھر کے لیے استعمال کرتا ہے اور فارغ وقت میں ٹیکسی کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، کیا اس گاڑی پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کب اور کتنی؟ جی ایسی گاڑی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ اس ٹیکسی کے چلانے کے نتیجے میں جو آمدنی آ رہی ہے تو اس آمدنی کو جب زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ، مفتی فیصل احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اب ہمارے اگلے چند سوالات ان سے ہیں۔ پہلا سوال امین اللہ کاکڑ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ اگر وہ 20 دن بعد گھر آ جائے تو کیا اس وقت قربانی کرنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے 3 دنوں کے اندر اگر یہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بعد میں اگر یہ واپس آ جاتا ہے تو کوئی اس پر یعنی نئے سرے سے کوئی واجب نہیں ہوگی اور نہ قضا کوئی کرنی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ شکیل احمد لورا لائی، کیا قربانی کی کھال بیچ کر اس رقم کو ڈیم فنڈ میں جمع کر سکتے ہیں؟ جی آج کل اس کی بڑی کمپینز چل رہی ہیں اور بہت سی جگہ پر یہ میسیج چل رہا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کی کھال اگر آپ نے ایک دفعہ بیچ دی اور آپ کے پاس اس کے بدلے میں نقد آ گیا تو نقد کو ہر جگہ خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں ضروری ہے کہ آپ اسے کسی یعنی مال زکوٰۃ کا جو مستحق ہوتا ہے اسی کو دیں۔ تو یعنی زکوٰۃ کا مصرف اور قربانی کی کھال کی نقد کا مصرف ایک ہی ہے۔ اگرچہ قربانی کی کھال جو ہے وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے کسی امیر کو کریں چاہے کسی غریب کو کریں، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ قربانی کی کھال اپنی حالت پہ ہو۔ جب آپ نے اس کو بیچ دیا اور اب جو ہے اس کا عوض ہے، اس کے عوض سے آپ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور کسی مالدار کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو کیونکہ ڈیم کے اندر یہی صورت ہوگی کہ لوگ جو ہیں پہلے اسے بیچیں گے پھر ڈیم کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی کمپین چلانا بھی ٹھیک نہیں۔ ویسے یہ ڈیم فنڈ کی خود شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک رفائی کام ہے، پورے ملک کے لیے اس کے فوائد ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جن اموال میں تملیک ضروری ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں اس پہ نہیں لگ سکیں گی، عشر نہیں لگ سکے گا، زکوٰۃ نہیں لگ سکے گی، صدقہ فطر نہیں لگ سکے گا، اس قسم کی چیزیں نہیں لگیں گی، اور باقی ویسے ٹیکسز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، عطیات ہیں، نفل صدقات ہیں، یہ لگ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال شیخ ریاض مقبوضہ کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ مشترک کاروبار کر رہا ہو لیکن والد صاحب زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، لڑکا والد سے کسی کام کے لیے رقم لے کر زکوٰۃ دے دے اور والد کو بتائے تو وہ اس سے ناراض ہو جائیں، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ نیز اگر والد زکوٰۃ نہیں دے رہے جبکہ بیٹا ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے لیکن پیسوں کا سارا قبضہ والد کے پاس ہے تو بیٹا گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو اس صورت میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے نیت کرنا شرط ہے، تو اگر انہوں نے مشترکہ کاروبار میں سے پیسے لے کر زکوٰۃ ادا کر دی تو جتنی ان کی اپنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ تو ادا ہو گئی، لیکن والد صاحب کی طرف سے یہ تو نیت نہیں کر سکتے، تو لہذا والد صاحب کی طرف سے جو انہوں نے نیت یعنی اپنے طور پہ ادا کی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور والد صاحب نے بھی بعد میں اسے قبول نہیں کیا۔ اگر والد صاحب قبول بھی کرتے تو اس وقت وہ ٹھیک ہوتا جبکہ ابھی تک وہ پیسے استعمال میں نہ آئے ہوتے، مثلا آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں جگہ دفتر میں جمع کیے ہیں اور وہ 3 دن کے بعد ہی استعمال ہوتے ہیں مثلا، تو پھر تو والد صاحب کی نیت ان 2-3 دنوں کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، خدشہ ہے کہ وہ وکیل نے آگے استعمال کر لیے ہوں گے یا دے دیے ہوں گے کسی کو، تو اس صورت میں اس میں بھی زکوٰۃ پھر وہ نیت نہیں ہو سکتی۔ تو والد صاحب نے کیونکہ یہاں پہ نیت کی بھی نہیں بلکہ ناراض ہوئے تو لہٰذا والد صاحب کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔
باقی ہے کہ مشترکہ مال کے اندر آپ اپنے مال کے ذمہ دار ہیں، والد صاحب اپنے مال کے ذمہ دار ہیں، تو والد صاحب اگر ادا نہیں کرتے اور آپ ان کو تلقین کرتے ہیں مناسب انداز میں، یعنی والد صاحب کا جو ایک احترام ہے وہ بھی ملحوظ ہے اور ایک عبادت کی طرف رہنمائی ہے وہ بھی ضروری ہے، تو دونوں چیزوں کی رعایت کر کے اگر آپ اس طرح کچھ کرتے ہیں تو بس آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ مشترکہ مال میں سے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور انہوں نے جو کہا کہ والد صاحب کے پاس پورا مال ہے، یعنی والد صاحب اسے کنٹرول کرتے ہیں، اگر یہ مراد ہے تو اس صورت میں تو پھر آپ یعنی اس صورت میں بھی اپنے مال کے تک زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند ہیں، چاہے وہ آپ کو ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، کیونکہ آپ خود اس کے اندر شریک ہیں۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ مشترکہ کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں لیکن ہے اصل میں والد صاحب کا، پھر تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو جو صورت ہو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے کا۔ اگلا سوال علی سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ سود کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ کیا پیسے پر پیسہ لینے کو سود کہتے ہیں؟ دیکھیں، سود کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ جو معاوضہ ہوتا ہے، یعنی جس میں لینا دینا پایا جاتا ہے، اس کے اندر کسی ایک جانب میں کوئی ایسا بدل ہو جس کے بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو۔ تو اس کی مثالیں اگر ہم دیں تو اگر روپے کا روپے سے تبادلہ ہوتا ہے، یعنی یہ تبادلہ خرید و فروخت کی شکل میں ہوتا ہے، تو ادھر سے بھی 100 روپے ہیں، ادھر سے بھی 100 روپے ہیں، اور دوسری طرف سے کچھ اضافی 5 روپے 10 روپے بھی ہیں، جس کے بدلے میں اس طرف کچھ نہیں ہے، تو یہ 5-10 روپے جو ہیں یہ اس معاوضے کے اندر جو ہے اضافی جو ہے یہ سود ہوگا۔ اسی طرح اجناس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گندم کے بدلے گندم لی ہے اور اس کے اندر کچھ ایک طرف جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی گندم ہے، ایک طرف جو ہلکی قسم کی گندم ہے، اور مقدار میں فرق ہے، تو یہ جو فرق ہوگا تو یہ بھی سود کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ تو اس کی یعنی بنیادی تعریف ہو گئی۔ اور انہوں نے ایک بات اور پوچھی، انہوں نے پوچھا کہ پیسے کا لین دین۔ ہاں پیسے، اچھا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے قرضہ دیا ہے نا، تو قرضہ دے کر پھر آپ نے اس سے جب واپس، ابتدا میں تو قرضہ جو ہوتا ہے وہ تبرع ہوتا ہے، وہ معاوضہ نہیں ہوتا، لیکن انتہا میں یعنی جب واپسی ہوتی ہے تو پھر اس میں عوضیت کا معنی بھی آ جاتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ نے مشروط اضافہ لیا ہے تو پھر یہ مشروط اضافہ جو ہوگا یہ بھی سود کے اندر آئے گا۔ اگر مشروط اضافہ نہیں ہے، مثلا آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں اور آپ نے طے کیا ہے کہ آپ مجھ کو 11,000 روپے دیں گے، تو یہ 1,000 روپے سود ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طے نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو ویسے بھائی بندی کی بنیاد پہ 10,000 روپے دے دیے، اور انہوں نے جب واپسی کرنے کے لیے وہ آئے تو ان کو خیال ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا تو میں بھی کچھ احسان کروں، اور نہ ان کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا، نہ ان کی طرف سے کوئی شرط تھی، اور نہ ایسا کوئی عرف تھا کہ جب بھی یہاں پیسے دیتے ہیں تو اضافہ ملتا ہے، تو اب یہ اگر کچھ وہ اپنی طرف سے کچھ دے دیتے ہیں یا پیسوں کے علاوہ کوئی چیز دے دیتے ہیں، کوئی ہدیہ بھی لے آتے ہیں، مٹھائی لے آتے ہیں، تو یہ اضافہ سود نہیں ہوگا۔ تو جب تک کوئی مشروط اضافہ نہ ہو تو اس کو سود نہیں کہتے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال عبد الحلیم پنجاب سے، میرے بھائی پرتگال سے کچھ رقم الائٹ بینک کے ذریعے پاکستان ٹرانسفر کرتے ہیں، الائٹ بینک قرعہ اندازی کے ذریعے موبائل فونز دیتا ہے، کیا اس طرح انعام حاصل کرنا جائز ہے؟ جی، الائٹ بینک میں اگر ان کا کوئی اس طرح کا کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے اور یہ صرف منی ٹرانسفر کی وجہ سے ان کو یعنی ایک گاہک کے طور پہ ایک انسینٹیو ملتا ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی کہ قرعہ اندازی سے اگر کچھ ملے تو یہ لے لیں۔ جی اگلا سوال آصف پوچھ رہے ہیں کہ ڈش کی مزدوری کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی سعودیہ میں کام کرتا ہے، وہاں وہ ڈشیں ٹھیک کرتا ہے اور بھی بجلی کا کام کرتا ہے، کیا اس کی کمائی صحیح ہے؟ دیکھیں، ڈش اینٹینا کا اکثر استعمال ناجائز ہو رہا ہے، اور جائز کی یعنی احتمال کے درجے میں تو ہے کہ آپ کوئی اور اس کے اندر چینل لگا لیں، لیکن وہ تقریباً نادر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو لہٰذا اس قسم کا کام کرنا مکروہ تحریمی ہوگا اور آمدنی جو ہے اسی لحاظ سے مشتبہ ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی محمد صاحب سے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کنواری لڑکی پر شہوت والی سوچ سے غسل فرض ہو اور ایسا 1-2 ماہ بعد ہوتا رہتا ہو اور غسل کے بعد بھی کافی گھنٹے تھوڑا تھوڑا اخراج ہوتا رہتا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ غسل میں تاخیر کرے تو نمازیں قضا ہو جائیں گی، تو کیا اسے اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہوت والی سوچ کا علاج کروائیں۔ اس کا ایسا غلبہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، تو کسی مستند شیخ سے آپ اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کر کے اپنے اعمال اخلاق کی اصلاح کریں۔ دوسری بات، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تو اس میں یعنی جو سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر سوال سے کہ جیسے کسی مرد کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، خواب کی حالت میں آدمی خواب دیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو، یا کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بیداری کی حالت میں وساوس کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں کچھ وقفے کے بعد آدمی پیشاب کر لے اور پیشاب کرنے کے بعد غسل کر لے، تو پھر اس کے بعد جو بغیر شہوت کے قطرے کئی گھنٹوں تک آتے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو تو اس سے ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، تو غسل فرض کر کے آپ نمازیں شروع کر دیں، اور اگر اس کے بعد جو قطرے آتے ہیں وہ مسلسل آتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، اس کی پھر تفصیل بتا کر دوبارہ مسئلہ معلوم کریں، اور اگر وہ وقفے سے آتے ہیں تو پھر آپ غسل کر کے نماز ادا کریں نماز کے وقت میں، اور اگر قطرہ آیا ہو تو پھر اس صورت میں آپ جہاں وہ قطرہ لگے گا کپڑے پر یا بدن پر، وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کریں، وضو کریں اور نمازیں ادا کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ام ایمان سعودی عرب سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا رات کے وقت حالت حیض میں سورہ ملک اور سورہ سجدہ زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا اسماء حسنہ کا ختم جو کسی حاجت کے لیے شروع کرے کیا وہ حالت حیض میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، دوسرے اذکار اسماء حسنہ وغیرہ سب کیے جا سکتے ہیں، لیکن حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے سورہ ملک اور سورہ واقعہ نہ پڑھیں، باقی جتنے قسم کے بھی اذکار ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ اگلا سوال محمد رمضان کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ کیا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے؟ مدت تو 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ مفتابی قول کے مطابق پلانا جائز نہیں ہے، لیکن کب چھڑوایا جائے تو بہتر ہے کہ 2 سال پورے پلائیں آپ۔ یہ بچے کے لیے بہت مفید ہے، والدہ کے لیے مفید ہے، اس سے بہت ساری بیماریوں سے والدہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور بچے کو بھی جتنی قوت اس ماں کے دودھ سے حاصل ہوتی ہے اور جتنی گروتھ اس کی اچھی ہوتی ہے، جتنا قد اس کا بڑھتا ہے، وہ اور کسی دودھ سے نہیں ہو سکتا، تو اس سے 2 سال پورے کریں۔ آپ پہلے چھڑانے کی فکر میں کیوں ہیں؟ کوئی مجبوری ہو یا دودھ بالکل ختم ہو چکا ہو اور بالکل اس بچے کے لیے دودھ آتا ہی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ 2 سال پورے کرنے چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ طاہر ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ منگنی کی رسم کرنا کیسا ہے اور اس کے مفاسد کیا ہے؟ دیکھیں، منگنی کا جو شرعی حکم ہے وہ تو اتنی بات ہے کہ منگنی کسے کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں جو منگنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے کسی جگہ پیغام نکاح بھیجا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا، تو بس یہ رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے کرنے کو ہی منگنی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے لیے لمبے چوڑے انتظامات شروع ہو گئے ہیں، پوری ایک تقریب ہوتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں اور اچھی خاصی بڑی تعداد کو کھلایا جاتا ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے، تو یہ غلو ہے، اور اس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، وہ بڑی مصیبت میں ہے کہ وہ گویا 2 دفعہ شادی کرتا ہے بلکہ 3 دفعہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ منگنی ہوتی ہے، اس کی پوری تقریب ہوتی ہے اور اچھے خاصے عزیز و اقارب اور دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر مہندی کی رسم ہوتی ہے، اس میں پھر اسی طریقے سے اکٹھ ہوتا ہے اور کھانے پکائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ شادی ہوتی ہے تو اس پر بھی کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے لیے، اپنے غریب مسلمانوں کے لیے، متوسط درجے کے لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس کو بس پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کر لیا، تو بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد یا پیغام قبول کیے جانے کے بعد ہمارے دور اول میں کسی طرح کی کوئی تقریب ہوتی تھی اور باقاعدہ منگنی کی رسم ہوتی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے شرعاً۔ تو باقی یہ کہ بعض معاشروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ زبانی جو بات ایک دفعہ رشتے کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کر لیا، تو بعض اوقات لوگ بہت جلدی اس سے پھر جاتے ہیں، تو اس لیے بعض خاندانوں نے یہ بتایا کہ خاندان کے کچھ معتبر افراد مل کر اس کو جب طے کرتے ہیں اور باقاعدہ حتمی طور پر بات طے ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں،
تو یہ اس رشتے کو پکا سمجھا جاتا ہے، پھر سامنے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایسی کوئی اگر مصلحت ہو تو چند معتبر لوگ اگر جمع ہو کر اس کو طے کر لیں، اب جو فریقین ہیں انہوں نے آپس میں ایک بات کی اور پھر خاندان کے بڑوں کو بھی ساتھ رکھا، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن لمبی چوڑی دعوت کرنا اور پوری اس کو ایک باقاعدہ رسم بنا لینا اور شادی کا سا سما منگنی میں پیدا کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی اگلا سوال اسلام آباد سے محمد ابراہیم صاحب کا کہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا اور اسی نیت سے ہاتھ دکھانے والا، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہاتھ دیکھنے والا وہ علم غیب کا مدعی ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے مستقبل کا سب پتہ چلتا ہے اور میں مستقبل کی باتیں یقینی طور سے بتاتا ہوں، تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے پاس جانے والے کو بھی۔ لیکن اگر کوئی ویسے ایک تخمینہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے لیے مختلف علامات پیدا کی ہیں اور ان علامات سے کوئی اندازہ لگاتا ہے اور ایک ویسے ہی ایک اندازے کی بات کرتا ہے، وہ اس کو کوئی یقینی بنا کر نہیں پیش کرتا، نہ دکھانے والا اس کو یقینی سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی۔ لیکن چونکہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والے زیادہ تر کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بتانے والے بھی بد عقیدہ ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ اپنی باتوں کو بالکل 100% یقینی کر کے پیش کرتے ہیں اور عوام جو علم دین سے بے بہرا ہوتے ہیں وہ بھی اس کو یقینی سمجھتے ہیں، تو اس سے ایک طرح سے گمراہی کا اور شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پہلے سے اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے بالفرض کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ اس کو ٹال تو نہیں سکتے، تو کیا ضرورت ہے، ایک فضول کام ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال خلیل سومرو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا احمدی کو سلام کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، احمدی سے مراد ہے قادیانی، تو یہ چونکہ غیر مسلم ہیں اور اس پر سارے عالم اسلام کے جتنے علماء ان کا اتفاق ہے، اور پاکستان کے آئین میں پوری اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا ہے اور ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اور غیر مسلم کو سلام کرنے کا حکم یہ ہے کہ ابتداءً آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، کبھی اگر ضرورت پیش آئے تو السلام علی من اتبع الہدی یہ کہنا چاہیے، اور سلام کا جواب دینے کی نوبت آئے تو اس صورت میں وعلیکم السلام کہنے کے بجائے وعلیکہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے جواب میں؟ وعلیکہ کہنا چاہیے، علماء تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ کہنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ باقی جہاں کہیں بہت ہی مجبوری ہے یا بے دھیانی میں پورا سلام کے الفاظ نکل گئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کسی ضرورت سے اگر کسی غیر مسلم کو ملنے کی نوبت آئے تو سلام کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ مفتابی نہیں ہے۔ مفتابی قول یہی ہے کہ ابتدا بالسلام کسی غیر مسلم کو کرنا یہ مکروہ ہے اور گناہ ہے، اس لیے اپنے اختیار سے کسی احمدی کو، قادیانی کو سلام نہ کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد صاحب کا۔ اگلا سوال ہمارا مفتی اویس صاحب سے ہے۔ انوار الحق صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہو اور 4 سال تک اس کی زکوٰۃ دی ہو تو ایسے قرضے پر کب تک زکوٰۃ دیں گے؟ نیز اگر اکٹھے پیسے نہ ہوں تو کیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی اگر قرض ایسا ہو کہ اس کے ملنے کی امید ہو تو ایسے قرض کی رقم کو اموال زکوٰۃ کے حساب کے وقت شامل کر کے زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے، اور اگر قرض ایسا ہو کہ اس کی ملنے کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس قرض کی رقم کو جب اموال زکوٰۃ کے حساب کیا جائے گا تو شامل نہیں کریں گے۔ باقی زکوٰۃ ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے اور مختلف ٹکڑوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال وہاڑی سے محمد عمر پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر تقریباً 70,000 تک قرضہ ہو اور اس کے گھر صرف سونا موجود ہو تو کیا 1 یا 2 تولہ اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جی سونے کے ساتھ عام طور پر نقدی بھی موجود ہوتی ہے، تو اگر 1 تولہ یا 2 تولہ سونا موجود ہے اور نقدی بھی ہے تو ایسی صورت میں سونا اور نقدی کو ملا کر جو مجموعی قیمت بن رہی ہوگی تو اس سے 70,000 کو مائنس کر دیں گے، تو مائنس کرنے کے بعد جو باقی رقم بچے گی تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی بقدر ہے تو ایسی صورت میں قربانی اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔
جی اگلا سوال گجرات سے عبد الوہاب پوچھ رہے ہیں کہ شوہر کو اپنا گھر بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو بیوی نے اپنا سونا شوہر کو بخشش کر دیا، لیکن شوہر کی نیت یہ تھی کہ میں سونا بیوی کو واپس کر دوں گا، تو کیا بیوی پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جی اگر واقعی بیوی نے شوہر کو سونا ہدیہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں سونے سے متعلق جو شرعی ذمہ داریاں بنتی ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، تو یہ شرعی ذمہ داریاں اب شوہر کے ذمے کی طرف منتقل ہو جائیں گی، بیوی کے ذمے قربانی یا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جی اگلا سوال حافظ محمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ بیوی کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، لیکن شوہر پر اپنے گھر کا قرضہ ہے، تو کیا بیوی پر قربانی واجب ہوگی؟ اس شوہر کے قرض کی وجہ سے بیوی کی قربانی کے صحت پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ شرعی طور پر دونوں کا ذمہ الگ الگ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر شوہر کے ذمے قرض ہے تو اس کی وجہ سے بیوی کے ذمے اگر قربانی ہے تو قربانی لازم ہی رہے گی، اس کی وجہ سے قربانی کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی اگلا سوال عروبہ نے پوچھا ہے کہ نفلی قربانی کے جانور میں وہی شرائط ہونا ضروری ہیں جو واجب قربانی کے جانور میں ہونی چاہیے، یا 1 سال سے کم بکرے کی بھی نفلی قربانی کر سکتے ہیں؟ نفلی قربانی کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو واجب قربانی کی شرائط ہیں۔ باقی اگر بکرا 1 سال کا ہو تو وہ تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ بکرا ایسا ہے کہ 1 سال سے کم عمر ہے، 6 مہینے سے زیادہ، لیکن سائز میں وہ ایسا نظر آتا ہے کہ 1 سال کے بکرے جیسا، تو اسی صورت میں سے بکرے کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ابو ظہبی سے محمد الیاس۔ تو یہ دمبے سے متعلق ہے، اگر بکرا ہو تو ایسی صورت میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اگر 6 مہینے جی ہاں، دمبے کے لیے 1 سال ہے، لیکن اگر دمبا ایسا ہے کہ 6 مہینے سے زائد عمر ہے اس کی، لیکن وہ حجم میں اس سائز میں اتنا نظر آتا ہے کہ وہ 1 سال کے دمبے کے برابر، تو ایسے دمبے کی قربانی کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر بکرا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال عمر ہو اس کی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد الیاس ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ جی یقینی طور پر اس کو ثواب ملے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارا اگلا سوال جناب مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے۔ جنید ایبٹ آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کی ساری کمائی حرام ہو تو اس سے قرض لینا کیسا ہے، اور اگر حرام کمائی والے کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو قرض دے کر واپس لینا کیسا ہے جبکہ اس کے پاس حلال کمائی نہیں ہے؟ جس طرح سوال میں انہوں نے لکھا ہے اس کا تو حکم یہی ہے کہ اس سے قرض لینا بھی جائز نہیں ہے، اسے قرض دینا بھی جائز نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر آپ اسے قرض دیں گے اور وہ اپنی حرام آمدنی سے واپس کرے گا تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو لیکن یہ جو انہوں نے فرض کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس حرام ہی ہے، تو یہ فرض کرنا عام طور پہ درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک آدمی اگر بالفرض کسی حرام نوکری میں بھی ہے، مثلا بینک کے اندر کام کرتا ہے یا کوئی ویڈیو کا کام ہے، کوئی بھی حرام کام ہے اس کا، تو عام طور پہ آج کل لوگ 2 3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی نوکری پر اکتفا کر رہے ہوں۔ اسی طرح اس کو میراث میں بھی مال ملتا ہے، تو اگر اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو میراث میں بھی رقم ملی ہے، تو ضروری نہیں کہ والد صاحب کی آمدنی بھی ساری حرام ہو، تو اس کے پاس ایک بڑی حلال رقم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہدایہ وغیرہ بھی ملتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یعنی یہ طے کر لینا کہ ایک شخص کے پاس بالکل حرام ہے تو یہ عملی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ بالکل جس رقم سے ہمیں قرض دے رہا ہے وہ حرام ہے، یا یہ کہ اس کے پاس جو سورسز آف انکم ہیں ان میں غالب حرام ہے، تو پھر آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی تو اس میں تجسس کرنا یا اس کے بارے میں پیچھے پڑنا، تفتیش کرنا اور اس کے بارے میں ایک ہی نتیجہ نکال لینا کہ اس کے پاس صرف حرام ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میں نے جو قرض اس کو دیا تھا وہ واپس لے سکتے ہیں؟ تو یہ میں نے کہا نا کہ اگر تو اس کی غالب آمدنی حرام ہے، یعنی اس کے پاس جو اصل آمدنی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مال کا مسئلہ ہے، اگر اس کے پاس غالب مال حرام ہے، یعنی وراثت سے ملے تھے مثلا 2 کروڑ روپے، اب اس کی آمدنی ماہانہ 2 لاکھ ہے، تو یہ لیکن یہ 2 لاکھ کے مقابلے میں تو 2 کروڑ زیادہ ہے نا،
تو ہم کہیں گے اس کے پاس غالب مال حلال ہے. جب بھی اس کے پاس غالب مال حلال ہوگا تو ہم اس سے اپنا قرضہ واپس بھی لے سکتے ہیں, اس سے کوئی خرید و فروخت ہوگی وہ بھی چل جائے گی. اگر ہم انہیں کوئی بچے کو ان کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں. تو تمام چیزوں میں گنجائش نکل آئے گی. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی بھی یعنی حلال سورس نہیں ہے اور حرام ہی غالب ہے, تو اس صورت میں پھر آپ نے جو قرضہ دیا ہے تو آپ حلال ذرائع سے تو اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ اپنے بھائی سے لے کے دے دو, کوئی اور طریقہ اختیار کرو. لیکن اگر اسی سے دیتا ہے تو اس کا استعمال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, آپ کو وہ صدقہ کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ. ام کلثوم لاہور سے پوچھتی ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے والد کی کمائی ناجائز ذریعے سے ہو اور والد گھر کے واحد کفیل ہوں, تو ایسے میں بیٹی کا والد کے پیسے استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ بیٹی خود مختار بھی نہیں ہے؟ جی, بیٹی ہے, بیوی ہے اور نابالغ بچے ہیں, ان سب کا نفقہ اور خرچہ جو ہوتا ہے وہ والد کے ذمہ ہوتا ہے. تو والد کے لیے خود تو فرض ہے کہ وہ حلال کمائے اور انہیں حلال کھلائے, لیکن بچوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ یعنی نابالغ بچوں کے اوپر اور بیوی کے اوپر اور بیٹی کے اوپر کہ وہ والد صاحب کی آمدنی حرام ہو تو وہ خود سے کمانے کے لیے باہر نکل جائیں. تو لہٰذا ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ اپنی والد سے جو حرام آمدنی ہے اس سے خرچہ لیں, لیکن یہ خرچہ جو ہے بقدر ضرورت وہ لیں گی. جیسے عام گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ مطالبے کر کے مانگا جاتا ہے اور ہدیے وغیرہ والد صاحب سے طلب کیے جاتے ہیں, تو اتنا تو جائز نہیں ہوگا. لیکن جو ان کی جائز ضرورت ہے, جس حد تک گنجائش ہے, تو وہ لے سکتی ہیں اپنے والد صاحب سے. بہت شکریہ. ممبئی سے احمد یہ پوچھتے ہیں کہ مشکوک پروڈکٹس کے EMI نمبر بتا دیں. میرے خیال میں مراد ان کی کوڈس ہیں. ویسے EMI کے مختلف معنی آتے, تو اس میں یعنی فائنینشیل کیلکولیشن میں بھی آتا ہے. تو ایکویٹی منتھلی انسٹالمنٹ جو ہوتا ہے یعنی ماہانہ جو قسطیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان کی مراد غالباً کوڈس ہیں. تو کوڈس جو ہیں اس میں کوئی ایک حکم بیان کرنا مشکل ہے, اور وہ بہت سارے کوڈس ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی کہنا کہ فلاں پروڈکٹ جو ہے یہ کیونکہ اس میں فلاں کوڈ ہے اس لیے ناجائز ہے, یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں وہ اپنی مصنوعات کے اجزاء بدلتے رہتے ہیں. انہوں نے کوئی طے نہیں کیا ہوا کہ 5 سال تک یہی اجزاء رہیں گے. تو آج آپ نے کوئی چیز دیکھ کر کہہ دیا حرام ہے یہ حلال ہے, اور کل انہوں نے وہ بدل لیا, تو اس کو بتایا نہیں جا سکتا. تو اس کا بنیادی اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کوڈس کے بارے میں حلال فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر ایک بکلیٹ موجود ہے, اس کو آپ دیکھ لیں اور اس سے آپ استفادہ کریں. کوئی مزید بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ پروڈکٹس کی بات جو ہے تو وہ آپ پروڈکٹ وائز نہیں چل سکتے, آپ کمپنی کی سرٹیفیکیشن پہ جائیں. اگر کمپنی سرٹیفائیڈ ہے تو پھر اجزاء بھی ٹھیک ہیں, اور اگر کمپنی سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو اجزاء مشکوک ہیں, یعنی ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو جو لوکل کمپنیز ہوں گی جو لوکل انگریڈینٹ سے کام چلا رہی ہیں, باہر سے امپورٹ نہیں کر رہی ہیں, تو ان کے لیے تو پھر بھی گنجائش ہوگی کہ کیونکہ ہمیں یقینی نہیں ہے اور ایک مسلمان ملک ہے تو ہم ایک اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن اگر باہر سے چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہ آج کل موسٹلی ایسے ہو رہا ہے, تو اس صورت میں بہرحال اس میں اشتباہ ہوگا. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں دارالفتہ کیا رائے دیتے ہیں, اور یہ بھی کہ وہ کمپنی کتنی زیادہ چیزوں کا اہتمام کرتی ہے. اگر کمپنی جو ہے اسٹینڈرڈس کو فالو کرنے والی ہے تو اس میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے. جی بہت نوازش. اگلا سوال دبئی سے ولی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کوئی کام چھوڑنا چاہتا ہے مگر چھوڑ نہیں سکتا, تو وہ ایسی دعا کرے کہ یا اللہ میں قسم کھاتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا کام میں نے کیا تو میں 1 مہینے روزے رکھوں گا. پھر اگر وہ کام دوبارہ کر لے تو کیا حکم؟ جی, اگر وہ یہ کام کر لے تو جیسے اس نے نظر مانی ہے کہ میں 50 روزے رکھوں گا, تو اس پر یہ بھی واجب ہے. اور کیونکہ قسم کے الفاظ ہیں اور قسم ایسی چیز کی ہے جس سے یہ بچنا چاہتا ہے, تو لہٰذا اس میں قسم کا معنی بھی ہے. تو اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ قسم کا کفارہ دے دے یا یہ نظر پوری کر لیں. جی بہت شکریہ. نظر الہدا انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ پرچم کو احتراماً سلامی دینا کیسا ہے؟ جی, پرچم کو احتراماً سلامی دینا کیونکہ یہ عبادت کی نیت سے نہیں ہوتا, بلکہ جیسے ہم کسی اپنے بڑے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, استاد کی کرتے ہیں,
یا کسی ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنا پرچم ہے اور ایک قومی علامت ہوتا ہے، تو وقار کی علامت ہوتا ہے، تو اس کے لیے سلامی دینا یا اس کے لیے کھڑے ہونا یا اس کے لیے توپوں کی سلامی دینا، یعنی یہ رسپیکٹ کے مختلف طریقے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو عام حکم تو یہ ہے۔ اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی ظاہر مسلمان رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک مزید شرط ہو جائے گی کہ وہاں پر جو مثلا پرچم ہے اس پر کوئی شرکی الفاظ نہ لکھے ہوں، کوئی شرکی علامت نہ ہو، یا یہ کہ ان کا قومی ترانہ ہو تو اس کے اندر کوئی شرکیہ باتیں نہ ہوں، یعنی ایسی کوئی چیز اگر ہے جس میں اسلام سے وہ معارض ہے تو وہاں پر اس کے لیے تعظیمی طور پہ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایک قومی وحدت کی علامت ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونے میں حرج نہیں، گنجائش۔ جی بہت شکریہ۔ آخری سوال رحمت اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد کے اوپر مدرسہ بنانا کیسے ہے؟ دیکھیں، جو مسجد آپ نے شرعی مسجد بن گئی ہے، وقف ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی مسجد مدرسہ وقف کر کے بنانا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب وہ پورا اوپر سے نیچے تک وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ البتہ وہاں پر مدرسے کی پڑھائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت جس طرح دیگر عبادات مسجد میں ہو رہی ہیں تو اس کی گنجائش ہے کہ وہاں پر تو عبادت کے طور پہ لوگ وہاں پر کر سکیں۔ لیکن پھر وہی رہائش وغیرہ کے مسائل ہوں گے، دیگر ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ مسجد جب بن چکی ہو تو اس کے اوپر مدرسہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس کے اطراف میں زمین وغیرہ لے کر ایک نئے سرے سے مدرسہ بنایا جائے۔ مدرسے کا وقف الگ ہو، مسجد کا وقف الگ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ دنیا کے مختلف گوشوں سے پوچھے گئے 40 کے قریب سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی بھرپور مجلس کا اور نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن یہ درخواست ناظرین سے اور سوال پوچھنے والوں سے ضرور کر دیں کہ آپ جب بھی سوال پوچھیں تو ایک تو وہ بات پوچھیں جو آپ کو بذات خود پیش آ رہی ہے اور اس کا وجود موجود ہے، تاکہ فرضی سوالات یا بہت طویل جوابات والے سوالات نہ پوچھے جا رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی خصوصی اصطلاح وہاں سے متعلق ہے تو بہت مناسب ہے کہ آپ اس کا صحیح پس منظر بھی لکھیں، تاکہ مفتیان کرام کو سہولت ہو وہ آپ کا صحیح جواب اور صحیح طور پر دے سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔